In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری سیریز عراق سے عراق تک کہ یہ 7ویں ویڈیو ہے۔ عراق سے عراق تک اس لیے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ارو میں پیدا ہوئے۔ بابل دارالحکومت تھا، وہاں پہ بت پرستوں کی حکومت تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی، پھر ان پہ مظالم ڈھائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی مقدس سرزمین کی طرف، یعنی جہاں پہ آج بیت المقدس آباد ہے اور اس کے آس پاس کا علاقہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے، ایک بیٹا حضرت بی بی ہاجرہ سے اور ایک بیٹا حضرت بی بی سارہ سے۔ لیکن دونوں بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت قرار دیا، دونوں حرم جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، دونوں کو اہل بیت قرار دیا، کیونکہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے تو حضرت بی بی سارہ پریشان ہوئیں اور حیران ہوئیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اے اہل بیت، آپ پہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے۔ تو یعنی حضرت بی بی سارہ کو بھی بتا دیا گیا کہ آپ بھی اہل بیت سے ہیں، اور حضرت بی بی ہاجرہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے مقدس گھر کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ تو قربانی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی امام قرار دیا، انسانیت کا عہدہ عطا کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میری ذریت میں بھی امامت، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اے ابراہیم، میں تیری ذریت میں بھی امام رکھوں گا، لیکن فقط معصوم ہستیوں کو، جس کو سورہ بقرہ کی ورس نمبر 124 میں بیان کیا گیا ہے کہ وما ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوگا، گناہ گار ہوگا، اس کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا امامت کا، مگر تیری ذریت میں معصوم ہستیوں کو میں امام بناؤں گا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ نبی بھی ہیں، ساتھ ساتھ امام بھی ہیں۔ پہلے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے امام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب بھی عطا فرمائے اور انہیں امام بھی قرار دیا، نبی بھی قرار دیا اور امام بھی قرار دیا، یعنی عہدہ امامت بھی اور عہدہ نبوت بھی ان کو عطا ہوا، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو، حضرت بی بی سارہ کے بطن سے جو تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پوتا یعنی جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کو بھی نبی بھی قرار دیا ہے اور امام بھی قرار دیا ہے۔ اب یہاں پہ 2 نسلیں سامنے آئیں، اولاد اسماعیل اور اولاد اسحاق علیہ السلام۔ اب اولاد اسماعیل علیہ السلام میں نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، کیونکہ نبوت کا اختتام جو ہے وہ اولاد اسماعیل میں ہونا تھا، کیونکہ سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں 124 سے آگے یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی کہ اسماعیل کی اولاد میں آخری نبی بھیجوں گا اور ساتھ ساتھ امام بھی بھیجوں گا اس کی نسل میں۔ لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں، ان کا بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے مزید آگے نبوت کو بڑھایا۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام رہے تو مقدس سرزمین میں، لیکن وہاں سے حج کرنے کے لیے تشریف لاتے مکہ میں، اپنے بھائی سے ملتے بھی، یعنی ان دونوں خاندانوں کا آپس میں اسی طرح سے پیار اور تقدس کا رشتہ قائم رہا، ان میں کوئی فرق نہ تھا، کیونکہ وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں۔ تو اہل بیت میں کیونکہ ریچھ سے پایا نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ریچھ سے پاک ہستیاں ہیں یہ، تو اس لیے ان میں کوئی سوتیلے پن کی یہ نیگیٹیوٹی بالکل نہیں ہوتی۔ تو وہ اپنا گھر سمجھ کے یہاں پہ تشریف لاتے، یہاں سے بھی وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی وہاں جاتی ان کو ملنے کے لیے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان سے جو بیٹا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر ان کی اولاد ہوئی 12 بیٹے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک اور نام اسرائیل بھی ہے، جس کو ہم قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے نام سے پڑھتے ہیں۔ اسرائیل اصل میں عبرانی زبان میں 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، اسرا کا مطلب ہے عبد، اور ایل جس طرح ہم الہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں عربی میں، اسی طرح عبرانی میں ایل کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا عبد۔ عربی میں اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو عبداللہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے۔ تو ان کے جو بیٹے ہیں اور ان کی آگے جو نسل چلی، ان کو بنی اسرائیل کا نام دیا گیا۔ اب بنی اسرائیل میں یہ چیز مانی جاتی ہے کہ جو قربانی ہوئی تھی وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی تھی، جبکہ قرآن کریم واضح طور پہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو قربانی ہوئی تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ یعنی یہ 2 نسلوں میں ایک ڈیفرنس کافی بعد میں آیا، لیکن اس وقت کوئی فرق نہیں تھا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے اور ان کی نسل بنی اسرائیل آگے چلی، ان کے حوالے سے مزید ہم آگے دیکھیں گے کہ ان کا رویہ مزید آگے کیا رہا اپنے کزنز کے ساتھ، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعنی اسرائیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی، ان کو بنی اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد امیین کے نام سے جانی جاتی تھی، یعنی دونوں ایک دوسرے کو کلیئرلی جانتے تھے، وہ بنی اسرائیل کے نام سے اور وہ امیین کے نام سے۔ اس سے آگے کیا ہوا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارا یہ ساتھ جو ہے قائم رہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔